السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ ہب چینل۔ آج ہم اردو میں دیکھیں گے کچھ شعراء کا اور مصنفین کا تذکرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے متعلق اردو میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ ہم اس میں سب سے پہلے ہے سر سید احمد خان۔ ٹھیک ہے، تو آپ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں سر سید احمد خان نے وفات پائی۔ ان کے جو تصانیف تھی، ٹھیک ہے، اسرار الصنادید، کیمیائے سعادت، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق، تحفہ حسن، سفرنامہ لندن، اور یہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو انہوں نے قائم کیا تھا، جسے ہم آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ بعد میں یہ یونیورسٹی میں تبدیل کر دی گئی اور اس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رکھا گیا۔ جو انہوں نے اخبار نکالے تھے وہ تاریخ فیروز شاہی، ٹھیک ہے، تبین الکلام اور سائنٹیفک سوسائٹی اخبار انہوں نے جاری کیے تھے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ڈاکٹر ذاکر حسین۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں انہوں نے وفات پائی۔ اعلیٰ تعلیم، افکار ذاکر، حال محب وطن، انتخاب غالب، تعلیمی خطبات، یہ ان کی تصانیف تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مولانا سید سلیمان ندوی۔ ٹھیک ہے، یہ 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی جو اہم تصانیف تھی وہ سیرت النبی ہے، جس کی 2 جلدیں ان کے استاد شبلی نعمانی نے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کل جو سیرت النبی تصانیف ہے اس کے 6 جلدیں ہیں، جس میں سے 2 جلدیں شبلی نعمانی نے لکھ چکے تھے اور باقی جلدیں لکھنے کی انہوں نے انہیں تنقید کیا تھا، ان سے کہا تھا لکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کس سے کہا تھا؟ ان کے جو شاگرد تھے مولانا سید سلیمان ندوی، تو ان سے کہا تھا۔ تو باقی کی 4 جلدیں جو سیرت النبی کی تھی تو وہ سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی۔ تو اگر آپشن آئے کہ سیرت النبی کس نے لکھا ہے تو اس میں سید سلیمان دے گا وہ یا شبلی نعمانی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے جو آیا آپ اس کو ٹک کر کے آ جانا۔ اس کے بعد جو مولانا سید سلیمان ندوی کے تصانیف ہے خطبات مدراس، حیات شبلی، حیات مالک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں کی جہادرانی اور نقوش سلیمانی۔ اس کے تعلق سے سید سلیمان ندوی کے تعلق سے پچھلے اس میں سوال پوچھا گیا تھا ایک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصنف کون ہے، کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ سید سلیمان ندوی تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آ جائے تو سید سلیمان ندوی نے سیرت عائشہ لکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ مولانا الطاف حسین حالی، تو یہ 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں انہوں نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے، انہیں مولانا خواجہ حالی بھی کہتے ہیں اور انہیں اردو تنقید کا باوا اعظم کہتے ہیں۔ انہوں نے جو تنقید تھی اس کو ایک نئی اور کی طرف لے کے گئے، نئی طرف لے کے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اور جو تنقید کا آغاز ہوا تھا ایسے کہا جاتا ہے اردو میں، اس سے پہلے بھی تنقید ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کے ذریعے تنقید شروع کیا تھا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ان سے ہی اردو میں تنقید کی شروعات ہوئی تھی اور اسی لیے انہیں تنقید کا باوا اعظم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نظم لکھی مسدس حالی، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، دیوان حالی اور مقدمہ شعر و شاعری۔ ٹھیک ہے، تو یہ تنقید نگاری تھی، کتاب تھی ان کی مقدمہ شعر و شاعری۔ اور جو ان کے استاد تھے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب تھے اور انہیں 1904 میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے کہتے ہیں کہ میم شمس العلماء تو کسے کہتے ہیں، الگ نام لیتے ہیں۔ تو شمس العلماء ایک خطاب ہے جو بہت سے مصنفین کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ، تو وہ سبھی ہم جانیں گے۔ تو 1904 میں شمس العلماء کا خطاب کس کو دیا گیا تھا؟ مولانا الطاف حسین حالی کو دیا گیا تھا۔ انتظار حسین، تو جو انتظار حسین ہے وہ
1923 میں پیدا ہوئے تھے اور ابھی 2016 میں انہوں نے وفات پائی ہے. ٹھیک ہے. ناول جو تھے ان کے آگے سمندر ہے، بستی، ٹھیک ہے، یہ ان کے ناول تھے. اور چراغوں کا دھواں، چاند گہن، گلی کوچے، گلفام، خالی پنجرہ، کنکری، خاتون، شہر افسوس، زمین اور فلک اور ذرے، اور آخری آدمی جو تھا، تو یہ ان کے افسانے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم طالب ہاشمی. تو طالب ہاشمی کے 30 پروانے شمع رسالت کے، تذکار صحابیات، کتابوں کا خمیر، حضرت زینب بنت علی، قسمت کا سکندر اور دوسری کہانیاں، تاریخ اسلام کی 400 باکمال خواتین، رحمت درین کی شیدائی، یہ کس نے لکھا تھا؟ طالب ہاشمی نے لکھا تھا. غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی. ٹھیک ہے. کتبہ، اوور کوٹ، آنندی، بہروپیا، جواری اور گوندنی کیا تھی؟ ان کی کتابیں تھی. ٹھیک ہے، ان کی تصانیف تھی. انہوں نے کتابیں لکھی: چاند تارا، دھنک، جلا وطن، جاڑے کی چاندنی، جزیرہ اور محبت روتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب انہوں نے لکھا تھا. اس کے بعد پطرس بخاری. تو سید احمد شاہ ان کا نام تھا. کس کا؟ پطرس بخاری کا. 1958 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1998 میں ان کا انتقال ہوا. انتخاب مضامین: پطرس، مضامین، کلیات پطرس، تخیلات پطرس، پطرس بخاری سے عطاء الحق قاسمی تک، یہ سب ان کے تصانیف تھے. مولانا محمد علی جوہر. تو انہوں نے 2 اخبار نکالے تھے. یہ 1878 میں پیدا ہوئے اور 1931 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے 2 اخبار جو کہ اردو میں ہمدرد نام سے شائع ہوا اور انگریزی میں کامریڈ نام کا اخبار انہوں نے شروع کیا. خلافت کمیٹی کی تشکیل کی. خلافت تحریک میں انہوں نے حصہ لیا اور بعد میں یہ تحریک عداون میں تبدیل ہوئی. ٹھیک ہے. یہ تحریک کس کے خلاف تھی؟ برطانوی حکومت کے خلاف تھی. ان کے جو تصانیف تھے: کلام جوہر، جذبات جوہر، خطبات محمد علی، عقد الشعور، دیوان جوہر نگار اور جو سفرنامہ یورپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا شوکت علی. تو مولانا شوکت علی جو تھے 1873 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1938 میں وفات پائی. ٹھیک ہے. یہ مولانا شوکت علی جو تھے تو وہ محمد علی جوہر کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے بھی خلافت تحریک میں ان کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے تاریخ رامپور، شاہکار شوری انتخاب، حضرت امیر خسرو اور ٹونک یہ لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مولانا حسرت موہانی. انہوں نے یہ یورپی پارلیمنٹ بورڈ کے ممبر رہ چکے تھے. اردو معلی رسالہ نکالا انہوں نے، شرح دیوان، غالب متروکات سخن، مشاہدات زندان، انتخاب سخن اور ایک دیوان ان کی تصانیف میں شامل ہے. ٹھیک ہے. کس کے؟ حضرت موہانی. راجندر سنگھ بیدی. راجندر سنگھ بیدی 1915 میں پیدا ہوئے اور 1984 میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے جو ناول تھے یہ موویز میں بھی استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. ایک چادر میلی سی، دستک، گرم کوٹ، پھگن، مدھومتی، ستیہ کام، ابھیمان اور جو پرانی دیوداس تھی، ٹھیک ہے، دیوداس، رنگولی، انورادھا، یہ سب ان کی موویز تھی، ناول تھے. ٹھیک ہے. افسانہ جو تھا تو دانا دام اور کوک چلی اور گرہن تھا. انہیں فلم فیئر ایوارڈ فار بیسٹ سٹوری اور بیسٹ ڈائلاگ کے لیے دیا گیا تھا. میر امن دہلوی. میر امل دہلوی کو 1801 میں قصے چہار درویش کا ترجمہ، انہوں نے قصے چار درویش کا ترجمہ کیا تھا اور اس کتاب کا نام کیا لکھا تھا؟ باغ و بہار. تو باغ و بہار کے مصنف پوچھا تو کون ہے؟ میر امن دہلوی ہے. دوسری کتاب انوار سہیلی کا ترجمہ گنج خوبی سے میں کیا انہوں نے.
اس کے بعد ہے مولوی عبدالحق. مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے اور یہ 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں انہوں نے وفات پائی. الہ آباد یونیورسٹی نے 1937 میں ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزاز سے ڈگری سے انہیں نوازا. تنقیدات عبدالحق، خطبات عبدالحق، مقدمات عبدالحق کے نام سے ان کے تصانیف شائع ہے. ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. ڈپٹی نذیر احمد. ڈپٹی نذیر احمد سن 1836 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں انہوں نے وفات پائی. یہ اردو کے پہلے ناول نگار تھی. اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد، یاد رکھیے. تو ڈپٹی نذیر احمد کو بھی حکومت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کس کو، مولانا الطاف حسین حالی کو 1904 میں دیا گیا تھا خطاب، اور اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے. ان کے جو تصانیف ہیں میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، یہ انہوں نے ناول لکھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد امتیاز علی تاج، تو انہوں نے ڈرامہ لکھا. ٹھیک ہے، کون سا ڈرامہ؟ مشہور ڈرامہ ہے جو بہت، انارکلی، اور ان کی کتاب ہے چچا چھکن کے کارنامے. 6th اسٹینڈرڈ میں ہم نے بھی چچا چھکن کی کہانیاں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو چچا چھکن کے کارنامے کتاب بھی انہوں نے ہی لکھی تھی. اس کے بعد ہے علامہ شبلی نعمانی. تو ان کی جو سوانح ہیں، سیرت البیان، الفاروق، الغزالی، جو ان کے مضامین ہیں مقالات شبلی، شعری مجموعہ، کلیات شبلی، اور انہوں نے موازنہ انیس و دبیس تقابل تنقید کی داغ بل ڈالی. ٹھیک ہے، شاہکار تصنیف سیرت النبی، 2 جلدیں انہوں نے لکھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی نے 2 جلدیں لکھی تھی، کس کی؟ سیرت النبی کی، اور باقی 4 جلدیں جو تھی تو وہ ان کے شاگرد نے لکھی تھی. شمس العلماء کا خطاب انہیں بھی دیا گیا تھا، علامہ شبلی نعمانی کو. ٹھیک ہے، الفاروق پر، تو انہیں بھی شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا. مولانا محمد حسین آزاد، ان کی جو تصانیف تھی تو وہ آب حیات، نیرنگ خیال، اور جو مثنویہ تھی شب قدر، صبح امید، گنج قناعت، خواب امن، اور داد انصاف. ٹھیک ہے، یہ سب ان کی تصانیف تھی. اس کے بعد دیکھیں گے ہم منشی پریم چند. تو منشی پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں انہوں نے وفات پائی. جو منشی پریم چند ہے، ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا. افسانوی مجموعہ انہوں نے سوز و وطن لکھا، جس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے 1908 میں سوز و وطن کو لکھا تھا. افسانہ جو ان کے افسانے ہیں، پریم 25، پریم 32، زاد راہ، دودھ کی قیمت، خوال و خیال، ٹھیک ہے، وغیرہ. یہ بات یاد رکھنے کا سوز و وطن انہوں نے لکھی تھی منشی پریم چند نے. ٹھیک ہے، جو ان کے ناول تھے وہ گاؤدان، میدان عمل، بازار حسن اور غبن تھے. اس کے بعد ہے پطرس بخاری. پطرس بخاری سن 1898 میں پیدا ہوئے اور 1958 میں انہوں نے وفات پائی. ان کا اصلی نام تھا احمد شاہ بخاری، اور انہوں نے مزاحیہ مضمون کا مجموعہ لکھا تھا پطرس کے مضامین اس نام سے. ٹھیک ہے، تو مزاحیہ مضمون میں کون ہے؟ پطرس بخاری ہے. مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد کا جو اصلی نام تھا محی الدین تھا. انہیں تاریخی نام الگ دیا گیا تھا فیروز بخت کے نام سے. انہوں نے اخبار نکالے، الہلال اور البلاغ. خطبات جو تھے آزاد، ترجمان القرآن، غبار قاطر. ٹھیک ہے، اس کے بعد میر تقی میر، یہ 1724 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے کتاب آبینی پر لکھی، اردو شعراء کا تذکرہ، نکات الشعراء. ٹھیک ہے، سودا جو تھے تو 1713 میں پیدا ہوئے اور 1781 میں انہوں نے وفات پائی. ان کا جو نام تھا وہ محمد رفیع تھا.
انہوں نے ربائی مرثیہ قصیدہ غزلیں اور شعر و آشوب لکھے. ٹھیک ہے. مرزا غالب ان کا نام تھا، اسد اللہ خان غالب ان کو. خطوط نگاری میں انہوں نے مراسلے سے مکالمہ بنا دیا. ٹھیک ہے. خطوط نگاری کو ایک نئے طریقے سے، نئے انداز میں انہوں نے پیش کیا تھا. شاعری میں بلند خیالی، جدت، طرفگی، ادا، شوقی تھی. ان کی جو شاعری تھی تو اس میں کیا جھلکتا تھا؟ بلند خیالی اور جدت یعنی کہ نیا پن، طرفگی، ادا اور شوقی جھلکتی تھی. ذوق کا نام تھا محمد ابراہیم. اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کمنٹ میں کہ طوطئ ہند کا خطاب کسے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. خاقانی ہند کا خطاب کسے دیا گیا تھا؟ ذوق کو. اب طوطئ ہند کا خطاب کسے دیا گیا تھا یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر دکھائیں گے. داغ کا جو نام تھا، ریئل نیم نواب مرزا خان تھا. ذوق کے شاگرد رہ چکے تھے. شعری تصانیف جو تھی ان کی گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ تھا. جگر مراد آبادی نام ان کا جو تھا علی سکندر تھا. انہیں خطاب رئیس المتغزلین ملا. ان کے جو شعری مجموعے تھے داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل تھا. علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. انہیں جو خطاب دیا گیا تھا تو وہ سر کا خطاب دیا گیا تھا. جو پہلا مجموعہ تھا تو وہ بانگ درا تھا اور جو دوسرا تھا وہ بال جبریل تھا. اسرار خودی اور پیام مشرق. نظیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا اور جو مجموعہ شعر تھا تو وہ کلیت نظیر تھا. تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو اور کچھ تو استفادہ حاصل ہو آپ کو اس سے. تو یہ ایک بار اچھے سے دیکھ لینا شمس العلماء کا خطاب کن کن شعراء کو دیا گیا تھا اور کن کن شعراء کی اہم تصانیف ہے. سید سلیمان ندوی نے کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے. سیرت عائشہ لکھا تھا. تو اس طرح سے یہ سب یاد رکھیے گا آپ. تو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.